تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی وہ پر اسرار خبریں جن سے دنیا آج تک ناواقف ہے۔ دنیا میں بہت سے پر اسرار واقعات ایسے بھی ہیں جنہیں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں کی موت اور قبر بھی انہیں پر اسرار بنا دیتی ہے۔ دنیا میں کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جنہیں دیکھ کر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ یہاں کیوں ہیں اور کب سے ہیں۔ ترکی کے ایک شہر انقرہ کے چوک شرکشلا کے بیچوں بیچ ایک قبر ایسی ہے جس کے بارے میں مقامی لوگ بھی نہیں جانتے۔ ان کے مطابق شاید یہ کسی 100 سال پرانے بزرگ شہید کی قبر ہے۔ خطبے پر بسم اللہ اور اس کے نیچے ترکی زبان میں گریبان شہید بابا لکھا ہوا ہے۔ کئی لوگوں کے مطابق ان بزرگ کی قبر ان کے اپنے ہی گھر کے احاطے میں بنائی گئی ہے، مگر جب ان گھروں کو توڑنے کے لیے نقشے کے مطابق تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے اس قبر کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا سوچنے لگے تو مزدوروں کو ہر روز عجیب و غریب خواب آنے لگے کہ یہ قبر خود سے کہہ رہی ہے مجھے یہاں رہنے دو، یہاں سے دور نہ لے کر جاؤ۔ اس لیے یہ مزدور خوف زدہ ہو کر یہاں سے چلے گئے۔ بعد میں ایک شخص نے اس مکان کی جگہ کو خرید لیا۔ اس کو بھی پہلے لوگوں کی طرح خواب آنے لگے کہ کوئی بزرگ قبر سے نکل کر کہتا ہے کہ میری قبر کو یہیں پہ رہنے دو، مجھے یہاں پر سے نہ لے کر جاؤ۔ اس لیے یہ قبر آج بھی اسی مقام پر موجود ہے۔ قبر روڈ کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے لوگ اس قبر پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ شاید یہاں پر بہت ہی عظیم ہستی دفن ہے، لیکن اس بزرگ کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون ہے۔ والٹر سمرفورڈ، جو کہ برطانیہ کا آرمی آفیسر تھا جسے دنیا کا بدقسمت ترین انسان بھی کہتے ہیں، 1918 میں ورلڈ وار کے دوران بیلجیم کے شہر میں یہ اپنے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ اس کے اوپر آسمانی بجلی گری اور اس کی چیسٹ کے نیچے کا سارا جسم پیرالائز ہو گیا۔ کچھ ماہ بعد والٹر کو اس تکلیف سے نجات تو ملی، لیکن آرمی نے اسے نکال دیا۔ اس واقعے کے 6 سال بعد اس نے کینیڈا میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی۔ تو یہ ایک روز تالاب میں مچھلی پکڑنے گیا، وہاں پہ ایک درخت کے نیچے آرام کے غرض سے بیٹھ گیا تو آسمانی بجلی دوبارہ اس پر گری۔ اب کی بار اس کے جسم کے دائیں حصے کو پیرالائز کر دیا۔ والٹر اس واقعے کے بعد بھی 2 سال کے اندر صحت یاب ہو گیا۔ 1930 میں وہ ایک پارک میں واک کر رہا تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہوا اور ایک بار پھر آسمانی بجلی اس پر آ گری۔ اس کے بعد 2 سال تک یہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے آخر کار وہ یہ جنگ ہار گیا۔ 6 سال کے بعد 1936 میں آسمانی بجلی اس کی قبر پر آ کر گری اور اس کی تختی کو توڑ دیا۔ یہ کوئی اتفاق تھا یا حادثہ تھا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جس نے مرنے کے بعد بھی والٹر کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ 1893 میں ڈاکٹر دھیمت لارگ نے اس وہم کے اندر کہ میں ابھی زندہ ہوں اور ڈاکٹر مجھے مرا ہوا نہ قرار دے دیں، اس لیے اس نے اپنی قبر اپنی زندگی میں ہی بنوا لی تھی۔ یہ قبر تھوڑی عجیب تھی، جس کے اندر لارگ نے ایک کھڑکی اور ایک بیل لگوائی کہ کہیں اگر وہ زندہ ہو ان چیزوں کا استعمال کر کے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے کہ وہ ابھی زندہ ہے، کیونکہ اس دور میں ایسے واقعات بہت عام تھے کہ زندہ لوگوں کو میڈیکل رپورٹ کے مطابق مردہ قرار دیا جاتا تھا۔ اور یہ قبر امریکہ کے شہر نیو ہیون کے اندر موجود ہے۔ تو امید کرتے ہیں سلطان ٹی وی کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل اسلامک ورلڈ ٹی وی آفیشیل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔